still need a support. And I did not believe that Mufti Sahib will be here today, but it is against all odds he came. It is the will of God. It's nobody's will. It is will of God that we are being blessed with his presence. And though hundreds and thousands of people have tried to get him, but he came over here. This is something coming from the God. It's not in our effort that we made him to come. So, alhamdulillah, we should be quiet until he finished his bayan, and we are very blessed. We have met him one-to-one, and that is another blessing. Inshallah, we'll ask Maulana Tariq Masood Sahib to get start his bayan. Thank you so much. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ ماشاءاللہ امریکہ میں ہیں. غربت مہنگائی آپ کی پرابلم نہیں ہے. یہاں اللہ کی تمام نعمتیں آپ کے پاس بھرپور طریقے سے موجود ہیں. میں آج ایک مدرسے کا وزٹ کر کے آیا تو اس مدرسے کے جو منتظم تھے انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے والد صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تو مدرسے میں پڑھنے کے لیے طلبہ ہی نہیں مل رہے تھے. ہم طلبہ کے لوگوں کے پاس جاتے اپنے والدین اپنے بچوں کو بھئی حفظ کرواؤ تو وہ بولتے ہم یہاں امریکہ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، بچوں کو مولوی بنانے کے لیے نہیں آئے. تو پرانے زمانے میں دھکیل رہے ہو حفظ ناظرہ. ہم یہاں کس کے لیے آئے ہیں؟ پیسے کمانے. روکھڑا جسے کہا جاتا ہے پیار سے. بات بھی صحیح تھی ان کی، بھائی ہم یہاں کس کے لیے آئے ہیں؟ پیسے کے لیے آئے ہیں. یہ سارے کام تو پاکستان کے ہیں، بچوں کو حفظ کرانا، قرآن پڑھانا، نماز روزہ زکوٰۃ. یہاں ہم نے فوکس کس کو کرنا ہے؟ پیسے کو. تو آپ مدرسہ بنا رہے ہو، جو ٹینشن ہے وہاں وہی ٹینشن ہے آپ ادھر دینا چاہ رہے ہو. بات بالکل ٹھیک ہے بھائی. جو شخص جس کام کے لیے آتا ہے اس کام کو فوکس کرے گا تو کامیاب ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے اپنے بچے کو پیسہ دے کے بھیجا پڑھائی کے لیے، یہاں پاکستان سے بھیجا ادھر امریکہ میں، اور وہ یہاں آ کے پڑھائی کے بجائے مدرسے میں داخلہ لے لے تو آپ کو غصہ آنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اچھا میرے ساتھ آپ لوگوں نے شریک رہنا ہے. تو میں سوال بولوں جواب دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر غصہ آنا بنتا ہے تو آپ بولو ہاں بنتا ہے، نہیں بنتا تو آپ نے بولو نہیں بنتا. تو بھیجا آپ نے کس کام کے لیے اور وہ لگ گیا کسی اور کام میں، چاہے وہ نماز روزہ زکوٰۃ ہی ہو، حج ہی کیوں نہ ہو. آپ نے بھیجا اس کو سعودی عرب پیسہ کمانے کے لیے، وہ حج کر رہا ہے بھائی. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، بالکل آئے گا. تو یہ اصول صحیح ہے. اصولی طور پر یہ بات کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے.
کہ جس کام کے لیے آئے ہو اس کو فوکس کرو بھائی. لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اصول بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اصول ہماری دنیاوی زندگی پر بھی تو لاگو ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا تھا کسی کام کے لیے، تو اگر ہم اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے، تو آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، وہ پڑھائی چھوڑ کے کسی اور کام میں لگ گیا، آپ کا غصہ آنا بجا ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں دنیا میں کسی خاص کام کے لیے بھیجا تھا اور ہم وہ کام چھوڑ کے کسی دوسرے کام میں لگ جائیں تو اللہ کا غصہ آنا بھی پھر بجا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، یہ بات سمجھانے کے لیے لاکھوں پیغمبر آئے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہی پیغام لے کے ہم دنیا میں گھومتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، کوئی زیادہ راکٹ سائنس ہے نہیں ہمارے پاس، کوئی بہت مشکل بات ہم کرتے ہوں آپ کے سامنے. یہی عنوان ہے، یہی بات ہے، قرآن کا بھی یہی دعویٰ ہے. اسی کو میں مختلف مثالوں سے، مختلف انداز سے اسی ٹاپک کو میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری زندگی بھی تبدیل ہو، اس مقصد کو سامنے رکھ کے میں بھی زندگی گزاروں اور اس بات کا تکرار ہو، اس بات کو ہم ریوائز کر لیں اور ہم سب اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. تو وہ مقصد کیا ہے سمجھتے ہیں؟ ہم یہاں، آپ لوگ یہاں آئے ہیں پیسہ کمانے، ورنہ اپنے ملکوں میں رہتے ہیں نا. میں تو جب سے یہاں آیا ہوں میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں دنیا میں ہوں یا کہیں جنت میں پہنچا ہوا ہوں میں، کیونکہ جو سنا تھا تو اس سے 10 گنا زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے امریکہ. یعنی آج میں، ہمارے ایک ساتھی کالونی میں گھما رہے تھے مجھے، میں اپنے کزن کے یہاں ٹھہرا نا دو راتیں پہلے، تو وہ کزن مجھے کہتے تھے ہمارے غریب خانے میں بھی آؤ کبھی، تو میں چلا گیا. میں نے کہا چلو. رات کے وقت ہم گئے تو زیادہ علاقہ نظر نہیں آ رہا تھا. جب میں صبح اٹھا تو اتنی گرینری اور ایسے خوبصورت گھر اور جھیلیں اور اس میں بطخیں تیر رہی ہیں اور چشمے ابل رہے ہیں، آرٹیفیشل بنائے ہوئے. میں نے کہا یہ غریب خانہ ہے، اس کو غریب خانہ کہتے ہیں. تو پھر ایک اور کالونی میں جانا ہوا، وہ بھی اتنی خوبصورت. آج ہم وہاں گئے، کسی سے ملنے جانا تھا تو اتنا خوبصورت علاقہ. میں نے کہا بھائی یہ آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے، یہاں کے کوئی بہت ہی لگژری علاقوں کی سیر تو نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جب کراچی میں کوئی آتا ہے تو ہم اس کو ڈیفینس کلفٹن وغیرہ کی سیر کراتے ہیں، اس کو ہم لیاری ندی کے قریب سے نہیں گزارتے. تو اس کو ایسے علاقوں کی سیر کرائی جائے گی نا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے یہاں کا غریب علاقہ ہے، یہ غریب علاقہ ہے جہاں آپ گھوم رہے ہو. تو بہرحال دنیا تو اللہ نے دی ہے ان لوگوں کو، اور ایسا صاف ستھرا اور ایسے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، اتنی زبردست مینجمنٹ ہے. مکھی مس کر رہا ہوں میں، انہوں نے مکھیاں مس کر رہا ہوں میں، مچھر بھی مس کر رہا ہوں. رات کو سونے کے لیے لیٹا نا تو ہلکی سی کچھ آواز آئی تو میں نے کہا شاید مچھر ہے یہاں. تو مچھر نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا. میرا وہ یادیں واپس رہ گئی نا، یادیں. تو آپ یہاں آئے ہیں، ظاہر ہے ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہوں گے آپ یہاں پہ. اس مقصد کو آپ نے فوکس کرنا ہے، بالکل فوکس کرنا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب چھوٹا مقصد بڑے مقصد سے ٹکراتا ہے تو چھوٹے مقصد کو بڑے مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے ہمیشہ. یہ بھی دنیا کا ایک اصول ہے. آپ یہاں آئے پڑھائی کے لیے، فار ایگزامپل کچھ لوگ یہاں پڑھائی کے لیے آئے تو ظاہر ہے پڑھائی کے ساتھ کچھ مزید لوازمات بھی تو ہیں نا. کھانے کے ٹائم پہ کھانا بھی کھانا ہوگا، تھوڑی بہت جاگنگ بھی کرتے ہوں گے اور دوستی یاری بھی نبھانی ہوتی ہے. سارا دن پڑھتے ہی تھوڑی رہیں گے بیٹھ کے. لیکن جس دن آپ کا ایگزام ہے اس دن اگر آپ کو پتہ ہے میں کھانا کھایا تو میں ایگزامینیشن ہال میں پہنچ نہیں پاؤں گا، یا میں نے چائے پی تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا، یا میں نے دوستی یاری کی تو میں پہنچ نہیں پاؤں گا. تو ایسے موقع پہ آپ ایگزام کو چائے کے پیچھے قربان کرو گے یا چائے کو ایگزام کے پیچھے قربان کرو گے؟ ظاہر ہے چائے کو قربان کرو گے آپ. تو ویژن کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عارضی ویژن ہوتا ہے، ایک الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے، بڑا ویژن ہوتا ہے جو اصل ویژن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا
ایک خاص ہدف دے کے. وہ ہدف کیا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو, تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے, کس مقصد کے لیے بھیجا اللہ نے. لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے ہدف بھی دیے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے ہدف بھی دیے ہیں. ان اہداف میں یہ ہے کہ بھائی ہم نے خاندان کو سنبھالنا بھی ہے, ہم نے ان کو سوسائٹی میں ایک اچھی لائف دینی ہے, اس کے لیے کمانا ضروری ہے, انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے, اس کے لیے مختلف شعبوں میں ترقی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے, ورنہ جو اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی سے کچھ مطالبہ کیا پیسوں کا. تو آپ نے کیا فرمایا, جاؤ بھائی گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ. وہ برتن لے کر آئے, آپ نے اس کو نیلام کر کے بیچا اور پھر ان سے کلہاڑی خریدی اور ان کے ہاتھ میں دے کے فرمایا لکڑیاں کاٹو جا کے, اور جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیچو. ان کو بزنس پہ لگا دیا. تو بزنس کیوں ان کو لگایا کہ بھائی اصل میں ہمیں پیدا کیا اللہ نے آخرت کے لیے. اگر وہ بزنس نہیں کرتے تو آخرت بھی جاتی, دنیا بھی جاتی. دنیا کیوں جاتی, پیسے نہیں کماتے وہ. اور آخرت کیوں جاتی, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, مانگنے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں. ساری زندگی بھیک مانگتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے, جب کوئی شخص بھیک مانگنے والا اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے, تو مسلم قوم اگر بھیک مانگنا شروع کر دے صبح شام, وہ قوم کیسے پسند ہوگی؟ ایک مسلم اسٹیٹ, ایک مسلم ریاست, اس کے حکمران ہمیشہ کشکول لے کے IMF کے سامنے کھڑے رہتے ہوں, تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگا؟ تو اپنے ملک کو اسٹیبل کرنا, اپنے ملک کو اکنومیکلی ترقی دینا, یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جہاں مسجد کی تعمیر کی, یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے, بازار کی بھی بنیاد رکھی تاکہ تجارت مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ بھی ایک ضروری ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ہم نفی نہیں کرتے, بلکہ ہم تو اور زیادہ اس کی ترغیب دیتے ہیں بھائی, تاکہ مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. لیکن ایک اور ویژن ہے جو اس سے بڑا ہے, جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو جب یہ دو ویژن ٹکرائیں گے تو چھوٹے ویژن کو بڑے ویژن پہ قربان کیا جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہرگز نہیں کہا کہ دنیا مت کماؤ یا دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ. اللہ نے ہمیں جو اصول اور ضابطہ قرآن میں بیان کیا ہے, وہ ضابطہ یہ ہے, آثر الحیات الدنیا, جہاں دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا وہاں جس نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی, فإن الجحیم ہی المأویٰ, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی کچھ موقع ایسے آتے ہیں جہاں دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی تھی نا, چائے پیئیں گے تو بس نکل جائے گی, ایگزامینیشن ہال میں پہنچ نہیں سکیں گے. نارملی تو ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر چائے ٹکرا رہی ہے کس سے؟ ایگزام سے. تو کہا جائے گا بھائی نسوار پہ گزارا کر لے, گٹکے پہ گزارا کر لے, چائے چھوڑ دے. ہمارے ہاں الحمدللہ متبادل بہت ہیں. ہمارے نوجوان بہت ساری چیزیں جیب میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں. گٹکا مہنگا ہو گیا تو مین پوری ہے, مین پوری مہنگی ہو گئی, سگریٹ ہے, سگریٹ مہنگی ہو گئی, بیڑی ہے, بیڑی مہنگی ہو گئی, پتہ نہیں کیا کیا الٹرنیٹ الحمدللہ ہم لوگوں نے نکالے ہوئے. تو ہمیشہ یعنی دونوں جب ٹکرائیں گے نا تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ اللہ کہتے ہیں آخرت کو. نہ اسلام میں رہبانیت ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو, دنیا چھوڑنے کا بھی حکم نہیں ہے. نہ اسلام مادہ پرستی سکھاتا ہے کہ دنیا ہی کو اپنا باپ بنا لو, نہ. تو کافر میں اور جو باطل مذاہب ہیں ان میں فرق, اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام ان دونوں کے بیچ میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, والذین آمنوا اشد حبا للہ,
پہلے میں وہ مقصد بتا دوں جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، پھر میں اس آیت کو آگے تشریح کروں گا تاکہ یہ اس سے جڑ جائے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. بیان میں مختصر کروں گا، آپ کو سوال جواب کا آج تھوڑا موقع دوں گا میں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے نا، وہ کمانے کے لیے بالکل بھی نہیں بھیجا. یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے. تو پہلے تو اپنی کھوپڑی پہ منہ سے آتا ہے، اپنے دماغ سے یہ نکال. امریکہ کے لوگ ہیں، آپ شکاگو میں رہ رہے ہیں، آپ بولیں گے ہماری انسلٹ کر رہے ہو. تو اپنے دماغ سے پہلے تو یہ نکال دیں کہ ہمیں کمانے کے لیے پیدا کیا اللہ نے. یہ بھی نکال دیں کہ شادیوں کے لیے پیدا کیا. جو میں اتنا بیان شادی پہ کرتا رہتا ہوں، شادیاں کریں ضرور، پیدا اللہ نے شادیوں کے لیے. بولو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخرت اور دنیا جب ٹکرا رہی ہوگی تو پھر کس کو قربان کرنا پڑے گا؟ دنیا کو قربان کرنا پڑے گا. لیکن ٹکراتے نہیں ہیں یہ آپس میں، یہ اتفاق کی بات ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ شادی ہونا چاہیے. اچھا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ پیدا کیا ہے سورہ ملک میں، اور کئی مقامات پہ اللہ نے اس موضوع کو بیان کیا. فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ لیبلوکم. اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد، بنیادی مقصد کمانا نہیں ہے، بنیادی مقصد صحت بنانا نہیں ہے، بنیادی مقصد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ہمارا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ میرا اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اللہ نے دیکھنا ہے. اچھا، یہ احسن جو ہے نا کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے. احسن عملہ، اگر اللہ یوں فرماتے نا کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، تو ہم میں بہت سے لوگ کچھ نہ کچھ اچھا عمل کر ہی رہے ہوتے ہیں. احسن کا مطلب کمپٹیشن ہے یہاں پہ، کون دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا بن کے آتا ہے. یہی دوڑ لگی ہوئی ہے. کچھ بہت اچھے ہوں گے، کچھ تھوڑے کم اچھے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے اچھے اعمال تو انہوں نے کیے ہوں گے لیکن ان کی برائیاں ان کے نیکیوں پر غالب ہوں گی. تو ان کا اچھا عمل پھر ان کو جہنم سے نہیں بچا پائے گا، کیونکہ برائیوں کا پلڑا ان کا بھاری ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا بھائی ایک ہی مقصد ہے. کافر میں اور مسلم میں یہ بڑا فرق ہے. کافر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد میں خود متعین کروں گا، میں اپنا ویژن خود بناؤں گا. مسلمان کہتے ہیں میں اپنا ویژن نہیں بنا سکتا، میرا ویژن اللہ نے بنا دیا ہے. جس نے پیدا کیا وہ بتائے گا نا. ابا نے آپ کو اپنے خرچے پہ بھیجا امریکہ، خرچہ ابا کا ہوا ہے، بھیجنے والے جہاز میں بٹھانے والے ابا ہیں، فیسیں بھرنے والے ابا ہیں. آپ یہاں کے کہہ رہے ہو ابا میں خود فیصلہ کروں گا میں نے امریکہ میں آ کے کیا کرنا ہے. ابا کہے گا بیٹا تو اپنے خرچے پہ آتا نا تو پھر فیصلہ کر لیتا. خرچہ کس کا ہوا ہے؟ میرا ہوا ہے. اب میں کہیں بیان کے لیے جاتا ہوں نا تو جیسے انویٹیشن آتی ہے کسی ملک سے کہ بھی آپ بیان کے لیے آ جائیں، ہم ٹکٹ ارینج کر رہے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں. اسپانسر کا مطلب کوئی الگ سے پیسے نہیں ہوتے میرے بیان کے. بعض دفعہ یہ بھی لوگ غلط فہمی ہے کہ مولانا لوگ جو اتنے جا رہے ہیں نا تو ہر بیان کے ان کے چارجز، موٹیویشنل اسپیکرز کے پیسے ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے ٹھیک ٹھاک، مولویوں کے فری پکڑ کے ہوتے ہیں خالی ثواب. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم تو اس پہ خوش ہیں. تو کیونکہ یہ بدگمانی لوگوں کو ہوتی ہے علماء کے بارے میں کہ یہ 2-2 ڈھائی گھنٹے کے بیان کے ان کے پیسے ہوتے ہیں، ہمارے کوئی فری پھوکٹ کے ہیں سارے. سمجھتے ہو؟ لیکن وہ فری پھوکٹ دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے تو ہم خوش ہیں اس پہ کہ اچھا ہے فری پھوکٹ ہی ہو رہا ہے تاکہ ہمیں اطمینان تو ہو کہ ثواب مل رہا ہے. تو لیکن بہت سے لوگ اسپانسر تو کرتے ہیں نا، آنے جانے کا ارینج کر دیتے ہیں. تو میں جب جاتا ہوں تو پھر مجھے جنہوں نے دعوت دے کے بلایا ہوتا ہے ان کے علاوہ بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بہت پرانا ریلیٹیو ہے، مفتی صاحب ہم نے اپنی مسجد میں بیان ارینج کروایا، آپ ادھر آ جاؤ. پھر کوئی پرانا لنگوٹی یار نکلتا ہے، ارے مفتی صاحب آپ امریکہ آئے ہوئے ہو، میں نے اپنی مسجد میں بات کی، آپ نے کھانا میرے گھر کھانا ہے. میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں اپنے خرچے پہ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. جس نے انویٹیشن بھیجی ہے، جس نے اسپانسر کیا ہے، اب میرے اوپر چلے گی کس کی؟ میں وہ کہے گا بلایا میں نے ہے، خرچہ میں نے اٹھایا ہے، اور بیان کی ترتیبیں کون بنا رہا ہے؟ مفتی صاحب کے فلانے رشتہ دار بنا رہے ہیں، مفتی صاحب کا لنگوٹی یار بنا رہے ہیں. تو لنگوٹی یار تھا تو اسی سے کہہ دیتے بھائی. کامن سینس کی بات ہے نا. تو میں پھر میزبان کا نمبر دیتا ہوں، بھائی یہ اس کا ہیڈ ایک ہے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. آپ کے ابا نے آپ کو اپنے خرچے پہ بھیجا, آپ نے یہاں آ کے خود سے اپنا ایک ویژن بنا لیا. ابا کہے گا بیٹا تو اپنے خرچے پہ آتا تو جو چاہے کرتا, تو اپنے خرچے پہ تھوڑی آیا, بھی تجھے خرچہ کس نے دیا ہے. دیکھو گھر داماد جو ہوتا ہے, اور اب بہترین مثال آ گئی, بہت اچھی مثال آ گئی. ایک خاتون نے ایک شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ میری بیوی میری اطاعت نہیں کرتی ہے. تو بیگم سے رابطہ کیا گیا, بھائی کیوں نہیں مانتی. اس نے کہا دیکھیں جاب میں کرتی ہوں, یہ جاب نہیں کرتے, گھر میرا ہے جس میں یہ رہتے ہیں, خرچہ پانی کون اٹھاتا ہے, میں اٹھاتی ہوں. تو اب بتائیں, لوگ آدھی بات بتا کے مسئلہ پوچھتے ہیں نا, اب بتائیں کہ مجھ پر شوہر کی اطاعت لازم ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا اب نہیں, اب شوہر پر لازم ہے کہ وہ آپ کی گیس بجلی کا بل آپ دے رہی ہو, یعنی شوہر آپ نے پالا ہوا ہے بجائے اس کے کہ شوہر بیوی پالتا. تو بھائی جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جو اسپانسر کرتا ہے, جس کا خرچہ ہوتا ہے, اطاعت اس کی جاتی ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے یہاں جب یہ چھوٹے سیاسی باتوں اتنی کرنی چاہیے, تو نہیں سیاسی باتیں کروں مناسب, ٹاپک دوسری طرف آپ کو پتہ ہے, ابھی چھوڑو, بھی دماغ میں آتی رکھنی کیا کریں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جس کا خرچہ ہوتا ہے تو اس کی مانی جاتی ہے نا. دیکھو گھر میں جو بچہ کما کے لاتا ہے, اس کی غلط چیزوں کو بھی ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک کر رہا ہے. یہ تو ہم نے بہت دیکھا. اور جو بیچارہ یار چلو اپنے اختیار سے نہیں کما رہا تو وہ تو چلو سست ہے, لیکن کچھ قدرت کی طرف سے بھی بیچارہ کمانے کے قابل نہیں ہوتے, وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ماں باپ اس کو ویلیو گھر میں نہیں, اس کی صحیح باتوں میں بھی کو بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں اور آپ اگر اپنے خرچے پہ دنیا میں آئے ہوتے, بارشیں ہم خود برسا رہے ہوتے, زمین یہ جو بیج کے اندر سافٹ ویئر ہے کہ بیج کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں, تناور درخت بن کے نکلتا ہے وہ, اور اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں, پھل پیدا ہوتے ہیں. یہ سارے کام ہمارے سائنسدانوں نے کیے ہوتے ماضی میں بیٹھ کے. بیج بھی ایجاد کیا ہوتا, دودھ بھی ایجاد کیا ہوتا, بھینس کو بھی انہوں نے ایجاد کیا ہوتا, مرغیاں بھی, انڈے بھی, سارے ہماری اپنی ایجادات ہوتی. تو پھر ہم کہتے ہیں یہاں کس کی چلے گی, ہماری چلے گی. ہم جس کو جو میں ویژن بناؤں گا وہ ہوگا. یہی بات الحم سے لے کے والناس تک قرآن سکھاتا ہے. بھائی تم سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اس میں تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. بننے میں میرے ارادے کے محتاج, مرنے میں میرے ارادے کے محتاج. دنیا میں جب آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے میں نے جاری کیے. تمہاری ماں کے دل میں محبت میں نے پیدا کی, باپ کے دل میں شفقت میں نے پیدا کی. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں, ولسانا وشفتین, کیا میں نے تمہارے جبڑوں کے بیچ میں ایک زبان نہیں لگائی, اور میں نے تمہارے دو ہونٹ پیدا نہیں کیے. ایک ایک عضو کا اللہ نام لیتے ہیں, ایک ایک عضو. یہ دو آنکھیں اتنی عجیب چیز ہیں. دیکھو آپ کو کوئی کیمرہ گفٹ کر دے, آپ کتنا خوش ہوتے ہو. اس کیمرے کو آپ اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہو. آپ کو آپ کے دوست نے لا کے کیمرہ دیا, ڈیجیٹل کیمرہ بڑا بہترین, آپ غریب تھے, آپ کے پاس تصور بھی نہیں تھا کہ آپ کیمرہ خرید لو گے, اتنے غریب تھے. آپ کو ایک کیمرہ دے دیا کہ بھئی اچھے مناظر کی تصویریں لینا, مفتی صاحب آئے تو ان کے ساتھ ایک سیلفی لے لینا وغیرہ وغیرہ, یا کوئی مشہور آدمی آئے تو سیلفی لے لینا, یادگار ہوگی. آپ نے کیا کیا, اسی کے گھر کی چپکے سے ویڈیو بنا کے سوسائٹی میں اس کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا. وہ کہے گا کمبخت, یہ کام کرنا بھی تھا تو اپنے کیمرے سے کرتا نا. اگر یہ غلط کام تو نے کرنا ہی تھا تو اپنے کیمرے سے کرنا نا. میں نے جو کیمرہ تجھے گفٹ دیا اسی سے میرے گھر کی ویڈیو لیک کر رہا ہے تو بنا بنا کے. کتنی بے شرمی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. شرمی کی بات ہوگی یا بے شرمی کی بات ہوگی. بے شرمی کی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں دیکھو یہ سائنسدان نہیں بتائیں گے یہ باتیں, یہ بات وہ بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو مذہب ہماری ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو علوم ہم یونیورسٹیوں میں حاصل کر رہے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے, یہ بھی ہے, یہ دوسرے درجے میں ہے. مذہب کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ پرپز آف لائف, ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, یہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. کیونکہ یہ انسانوں کے مسائل ہی نہیں ہے نا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں. ارے جس آپ کے ابا نے آپ کو بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے, تو اب آپ
جس کام کے لیے بھیجا پیسے بھی خرچ کیے, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہوا, ویزا لگوایا اور دعائیں مانگی, منتیں مانگی اور شف والی سرکار کے پاس جا کے پھونک بھی مروائی, کیا کچھ نہیں کر لیا؟ صحیح ہے نا؟ سارے کام کر کے ابا نے آپ کو یہاں بھیج دیا, آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہو, تو کیا دوستوں کو غصہ آئے گا آپ کے اوپر؟ سائنسدانوں کو غصہ آئے گا آپ کے اوپر کہ یار یہ آدمی کیا کر رہے ہیں؟ نیوٹن کو غصہ آئے گا آپ کے اوپر, آپ اس کی کتاب میں پڑھیں گے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں, ہے بھائی؟ آئنسٹائن کی کتاب میں پڑھیں گے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس پہ آپ کو تنبیہ صرف وہ کرے گا جس نے آپ پہ خرچہ کر کے آپ کو بھیجا ہے, یہ اس کا ہیڈک ہے, اس کا ٹاپک ہے, اس کے علاوہ کسی اور کا یہ ٹاپک نہیں ہے. لہذا اس میں نہ کوئی کھلاڑی بات کرے گا, نہ کوئی فنکار بات کرے گا, نہ کوئی سائنسدان بات کرے گا, نہ کوئی انجینئر بات کرے گا, نہ کوئی ڈاکٹر بات کرے گا. ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, ترقی یافتہ ملکوں میں رہ رہے ہیں آپ لوگ, آپ کہتے ہو یار اتنی ترقی یافتہ قوم ہے, یہ تو ہمیں بتاتی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, ہمیں تو یہ تو ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کے, یہ تو ہمیں پیسہ کمانے کا طریقہ, یہ تو خلاؤں میں جناب وہ بھیج رہے ہیں, اور یہ مولویوں کی باتیں دیکھو, یہ کہہ رہے ہیں قبر میں جانا ہے, حساب و کتاب دینا ہے, اور ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے, یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار؟ بھائی یہ مولانا لوگ اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کام پہ علماء کو کس نے لگا دیا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا کہ میں پیغمبروں کے ذریعے ان کو بتاؤں گا, میں نے بھیجا کسی اور کام کے لیے تھا, لگ کسی اور کام میں لگ. میں نے بھیجا تھا تو میں کتابوں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے, پیغمبروں کے ذریعے, مبلغین کے ذریعے, داعین کے ذریعے اپنا سبق یاد دلاتا رہوں گا. تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی یاد نہیں دلائے گا ہمیں, کوئی بھی نہیں یاد دلائے گا. تو اللہ بتا رہے کہ خرچہ تم پہ میں نے کیا ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خرچہ میرا ہوا ہے. تو مجھ سے پوچھو میں نے کیوں پیدا کیا. اللہ ترقی سے نہیں روک رہا, میں بھی اس پر آ رہا ہوں کہ آپ سمجھے کہ اچھا یہ جو خلاؤں میں جا رہے ہیں اور یہ سب غلط ہو رہا ہے, تو لیکن اپنے ہدف کو سمجھو. اللہ کہتا ہے میں نے تم پہ کیا کیا ہے بھائی؟ خرچہ کیا ہے. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا نا, الم نجعل لہ عینین. اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیرے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ آنکھوں کو الگ سے اللہ نے ذکر کیا. تو وہ میں کیمرے کی مثال دے رہا تھا. آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ ہے اوریجنل, جو ہمارا والا کیمرہ سائنسدان کہتے ہیں اس آنکھ کو کاپی کر کے بنایا گیا. یہاں میں ایک اللہ کے وجود کی ہمیشہ دلیل دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ کروڑوں سال میں بھی خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے انسانی آنکھ, تو جو اوریجنل ہے وہ کروڑوں سال میں ڈاروین کے نظریے کے مطابق خود بخود بن سکتا ہے کیا؟ نہیں بن سکتا. امپاسبل, ناممکن ہے یہ. کاپی بھائی خود نہیں بن سکتی, اوریجنل کیسے خود بن گیا؟ اور ایک بھی نہیں, دو بنے ہیں. دو کی ایڈجسٹمنٹ ایک کی نسبت بہت زیادہ مشکل ہے. کیا ماں کے پیٹ میں ورنیل کیریبن لے کے کوئی اسکیل لے کے بیٹھا ہوا تھا کوئی جو ایسی زبردست طریقے سے ایڈجسٹ کر کے اس نے دونوں ڈیجیٹل کیمرے ہماری کھوپڑی میں ایسے فٹ کیے ہیں, ذرہ برابر بھی. آپ کو پتا ہے اسکین کرتے ہیں نا فیس کا دونوں آنکھوں کے فاصلے کے ذریعے, یہ فاصلہ چینج نہیں ہوتا. تھوڑا سا فاصلہ چینج ہو گیا تو 1 کے 2, اور تھوڑا اور فاصلہ ہوا تو 2 کے 4 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک شادی کرو 4 لگیں گی آپ کو. یہ بھی ایک پیکیج ہے, ایک ہی شادی کرو دیکھنے میں کتنی لگیں گی جی؟ نہیں, مار تو ایک ہی دفعہ پڑے گی. یہ اس میں فائدہ ہے, یہ فائدہ. محسوس کی صلاحیت تھوڑی 4 گنا بڑھ جائے گی. محسوس کرنے کی صلاحیت آپ کی اتنی رہے. تھپڑ ایک لگے گا تو محسوس ایک ہوگا, لگے گا کہ 4 لگ رہے ہیں لیکن تکلیف ایک ہے. یہ فائدہ ہے اس میں. لیکن وہ چاروں ایک جیسی ہوں گی. اس لیے کہتے ہیں نا چائنا میں کوئی دوسری شادی اس لیے نہیں کرتا کہ وہاں دوسری بھی پہلی جیسی ہوتی ہے, سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. خیر, خواتین غصے نہ ہو جائیں اس ٹاپک پر, تو غصے ہو جائیں گی خواتین, یہ کیا لے کے بیٹھ جائیں گی. تو کیا بات کر رہا تھا, دیکھو کدھر سے ہاں. تو میں یس کر رہا تھا بھائی یہ دونوں ڈیجیٹل کیمرے کھوپڑی کے اندر فٹ کر دیے, اور ایسا ان کا دونوں پتلیوں کے درمیان ملی میٹر کا فاصلے کو بھی ناپا گیا ہے, ذرا سا بھی دائیں بائیں ہوگی. اور اتنی ایڈجسٹمنٹ ان کی ہے, 2 کیمرے اگر کہیں لگے ہوئے ہوں تو ایک موو ہوتا ہے تو فوراً دوسرا بھی آٹومیٹیکلی اسی اینگل سے موو ہوتا ہے. یہ سافٹ ویئر ایک پانی کے قطرے میں انسٹال ہوئے ہیں, جو پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے اور اسے خون ملتا ہے, خوراک ملتی ہے,
آنکھیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ, ایک سیل کے اندر اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا بھائی, اور کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنا, یہ 9 مہینے میں بن کے آتا ہے. 9 مہینے میں, یہ 9 مہینے میں ارتقاء کا عمل ہوا ہے کیا؟ یہ ایوالو ہوا ہے 9 مہینے میں کیا بھائی؟ یہ 9 مہینے میں اس پانی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں جس سے یہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے فجا اللہ سمیعا بصیرا, کان پیدا کیے. کان کا سسٹم کتنا پیچیدہ, ریز ٹکراتی ہیں ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ, اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے, ایسے اس میں پردے لگاتی ہیں. وہ وائبریشن ہی میسج دے رہی ہوتی ہے کہ یہ الفاظ منہ سے کیا نکل رہے ہیں. انگلش بول رہا ہے, عربی بول رہا ہے, پشتو بول رہا ہے, سندھی بول رہا ہے, اور کیا میں کتنا کنٹینیو اسپیڈ سے بول رہا ہوں, اور ہمارے کان اس کو کیچ کر رہے ہیں, اور دماغ اس کو پڑھ کے فوراً اس کو سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ کیا بول رہے ہیں. تو بھائی جان یہ ہمارے خرچے سے بولو, اس پہ ہمارا خرچہ نہ کسی سائنسدان کا, نہ امریکہ والوں کا, نہ جاپان والوں کا, نہ پاکستان والوں کا. یہ ڈائریکٹ کس کی انویسٹمنٹ ہے؟ اللہ کی انویسٹمنٹ. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ کہتے ہیں جانور میں اور انسان میں ایک اور فرق اللہ نے یہاں بیان کیا. جانور میں ہدیناہ النجدین نہیں ہے کہ جانور کو 2 راستے نہیں دکھائے اللہ نے, اچھے اور برے, نہ, ایک ہی راستہ دکھایا ہے جس پہ اس کو ہمیشہ کے لیے چلا دیا. جانور نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں, جو برا ہے وہ برائی ہے, جو اچھا ہے وہ اچھا ہی ہے. پھر بھی اس کو برائی کا سزا نہیں ملتی, وہ اس لیے کہ وہ تو قدرت کی طرف سے. لومڑی چلاک ہوتی ہے, تو کیا چلاکی کی بیس پہ لومڑی کی غیبت جائز ہے؟ بولو کہ چلاک, کتنی بدتمیز, اس کے باپ نے اس کی تربیت نہیں کی. بھائی ساری دنیا کی ساری لومڑی کو فاکس کہتے ہیں نا, ساری دنیا کی ساری لومڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ چلاکی ہوتی ہیں, قدرت کی طرف سے. وہدیناہ النجدین نہیں ہے اس میں کہ چلاکی کا راستہ بھی دکھایا اور مکاری سے بچنے کا راستہ بھی نہ. کتا وفادار ہوتا ہے, ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وفادار. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کتا جو ہے بے وفائی کر جائے آپ سے. اللہ نے اس کے اندر ایک کوالٹی, جو اس کے اندر برائی ہے وہ ہمیشہ برائی رہے گی, جو اچھائی وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ اچھائی. تو اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ دی ہیں, لیکن یہ احسان تو نے جانوروں پر بھی کیا ہے, ان کو بھی دی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ نے اپنے بچے کو, 2 بچوں کو امریکہ بھیج دیا, دونوں کو خرچہ دیا. اب باپ کہہ رہے ایک سے تو مطالبہ کر رہا ہے میں نے تجھے خرچہ دے کے بھیجا ہے, فوراً کہتے ہیں ابا سر مجھے تو نہیں دیا, اس کو بھی تو دیا ہے. اس سے پوچھتے نہیں ہو, پوچھتے کس سے ہو؟ مجھ سے پوچھتے ہو ہے بھائی کہ ویژن کیا ہے, مقصد کیا ہے. بالکل یہی انداز قرآن کا. یہاں پہ اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, کہ تو کہہ رہے کہ میں اپنا ویژن خود بناؤں گا, میں اپنی لائف کا ہدف متعین کروں گا کہ میں نے ایسے زندگی گزارنی ہے, ایسے نہیں گزارنی. اللہ کہتے ہیں نہیں, میں تجھے بتاؤں گا کیسے گزارنی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تو کیوں بتائے گا؟ اللہ کہتے ہیں خرچہ کس کا ہوا ہے بھائی؟ خرچہ سارا میرا ہوا ہے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ میں نے پیدا کیا. آسمان سے بارشیں کس نے برسائیں؟ ماں کے پیٹ میں جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے, گردے, پھیپڑے, کلیجی اور ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ فٹ ہوئی ہیں کمپنی میں. باقاعدہ پورا بچہ بن کے تیار ہو کے جو مارکیٹ میں آیا ہے, اور آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا ہے, اور پھر بارشیں برستی رہی اور زمین سے تناور درخت اگتے رہے. یہ ساری انویسٹمنٹ کس کی ہے؟ میری ہے. تو ہم کہہ سکتے تھے اللہ یہ ساری نعمتیں تو گدھے گھوڑوں کو بھی حاصل ہیں, بکری کو بھی حاصل ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بکری کو بھی تو نے 2 آنکھیں دی ہیں, وہ بھی جب پیدا ہوتا وہ بھی پیدا ہوئی تھی تو اس کو بھی دودھ کے چشمے تو نے جاری کیے تھے. اس کے دل میں بھی اس کی ماں کے دل میں بھی ماں کی ممتا تھی, اور اس کے لیے بھی گھاس پھوس اگتے ہیں. تو اللہ خالی مجھ پہ تھوڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اس پہ بھی ہوئی ہے. مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ویژن کیا ہے, اس سے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ وہی ہے نا جیسے بچہ کہتا ہے ابا ان کو بھی تو دیا ہے, اس کو تو پوچھتے ہی, وہ تو گٹکے کھا رہا ہے, سٹے لگا رہا ہے بھائی, سارا دن برساتی نالوں میں گھسا رہتا ہے. یہاں کے سٹوں میں وہاں کے سٹوں میں بڑا فرق ہے. سٹے ایک ہی ہیں, اسٹائل دونوں کا کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ایجوکیٹڈ قوم ہے نا یہ, ان کے سٹے ایسے نہیں ہوتے ہمارے یہ بھائی سیدھے سوٹ ٹائی میں بڑی تمیز سے بیٹھ کے. تو وہاں سٹا پیتے ہوئے کسی کو دیکھو گے تو دل نہیں کرے گا کہ, یہاں جب دیکھو گے آپ کہو گے کاش اس کی جگہ کون بیٹھا ہوتا.
اسٹائل ہے بھائی. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی؟ یہ آپ بولو گے بھائی میں ابا کو کہتے ہیں نا ابا اس پہ بھی تو ہوا ہے, اس سے تو پوچھتے نہیں ہو, مجھ سے پوچھتے ہو. تو ہمیں یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا, اللہ یہ 2 آنکھیں تو نے شیر کو بھی دی ہے, اس کے لیے تو کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے, نہ جنت نہ جہنم, اور نے ہمارے لیے قبر کے عذاب, جہنم کی آگ اور کیا کیا رکھ دیا ہمارے لیے, اور ہمیں پھر بتا بھی رہا ہے کہ خرچہ میرا ہوا ہے. یہ خرچہ میں ایک مجازن کہہ رہا ہوں, اللہ کا خرچہ تھوڑی ہوتا ہے, اس کے لیے تو زمین آسمان کے خزانے, سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا اپنا تو نہیں ہوا نا بہرحال. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب اگلی آیت میں دیا, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اچھائی اور برائی کا راستہ نہیں سکھایا؟ جانوروں کو میں نے یہ راستہ نہیں سکھایا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اب دوبارہ ہم بچے کی مثال پہ آتے ہیں. ابا اس پہ بھی تو خرچہ کیا ہے آپ نے, اس سے تو پوچھتے نہیں ہو. ابا کہے گا بیٹا وہ پاگل ہے, اس کا دماغی توازن خراب ہے, اس کو دماغی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس میں اچھے اور برے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. تم تو ذہین ہو, تمہیں تو پتا ہے کس کام کے لیے بھیجا تھا, لگ کس کام میں گئے ہو. وہ تو پاگل ہے, اس کا تو بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, دماغ وہ بغیر ہیلمٹ کے ہمارے یہاں سفر ہوتے ہیں تو جب گرتا ہے بائک سے تو ڈائریکٹ چوٹ کہاں لگتی ہے؟ سر پہ لگتی ہے. اور آگے پھر کچھ باتیں آ رہی کہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ڈائریکٹ چوٹ کہاں لگتی ہے بھائی؟ کھوپڑی پہ لگتی ہے. تو بیٹا اس کے ساتھ ایک بچپن میں واقعہ ہوا تھا, اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, مجبوراً خرچہ تو کرنا ہے نا, مخلوق ہے, رزق تو دینا ہے اس کو, اس لیے خرچہ کیا ہے. باقی اس کو تو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے. تم ماشاءاللہ کیا ہو؟ سمجھدار ہو, تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, میں نے گدھے گھوڑوں کو, کتوں اور بلوں کو میں نے 2 راستے نہیں سکھائی, جانوروں کو میں نے اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رکھی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, فرمایا اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت میں نے تم میں رکھی ہے, جانوروں میں نہیں رکھی. تمہیں پتا ہے وفا کسے کہتے ہیں اور بے وفائی کسے کہتے ہیں. کتے کو یہ نہیں پتا کہ بے وفائی کسے کہتے ہیں, وہ صرف وفا جانتا ہے اور وہ وفا کرنے پر مجبور ہے. اس میں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں وفا کے ہوئے ہیں, بے وفائی کے ہوئے ہی نہیں ہیں. مالک اس کے ساتھ جتنا مرضی برا سلوک کر لے اس نے دم ہی ہلانی ہے, بس اس کو یہ بتا دو کہ یہ مالک ہے. اور جن میں بے وفائی ہے انہوں نے ہمیشہ بے وفائی ہی کرنی ہے. بکری اپنے بچے کو کتنی محبت سے پال پوس کے بڑا کرتی ہے, لیکن بڑے ہونے کے بعد اسے پتا ہوتا ہے کہ میری ماں کون ہے, باپ کون ہے. باپ کو تو ویسے ہی پتہ نہیں ہوتا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کو تو اپنی خواہش پوری کرنے سے مطلب ہے, وہ تو کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بلی کتنے شوق سے اپنے بچوں کو پالتی ہے. کبھی ان کو خیال آیا کہ ہماری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, چلیں اس محلے میں اس کو کبھی چھیچھڑے مل جایا کرتے تھے تو ہم اپنی ماں کی جا کے خبر لیں آج وہ کس حال میں ہے. کبھی بلی کے بچوں نے جا کے پوچھا؟ بولو نا, کبھی. حالانکہ بلی اپنے بچوں کو آپ کبھی پال کے دیکھو نا, اپنے سے زیادہ طاقتور بلوں سے لڑتی ہے, وہ کتوں سے لڑتی ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی جان کھیل کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. میں نے دیکھا ہے شدید بھوکی ہوگی بلی, آپ اس کو گوشت ڈالیں وہ شدید بھوکی ہوگی, بچے آ کے کھانا شروع کریں گے چھوڑ دے گی ان کے لیے, حالانکہ کتنی حریص ہوتی ہے خوراک پر. لیکن اس بڑھاپے میں جب بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے بچے اس کو نہیں پوچھتے, کیونکہ ان میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس قدرت کی طرف سے وفا کا آپشن ہے ہی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بس بات کو جلدی سمجھتا ہوں. تو میرے بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ نے بتایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, تمہیں میں نے 2 راستے دکھائے ہیں. تمہارے اندر وفا والے سافٹ ویئر بھی ہیں اور بے وفائی والے. تمہیں پورا کنٹرولنگ سسٹم تمہارے دماغ کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے. اپنی مرضی سے چاہو گے تو وفادار بن جاؤ گے, اپنی مرضی سے چاہو گے تو بے وفا بن جاؤ گے. چاہو گے تو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے ٹینشن سے پاک ہو جاؤ گے. چھوڑو یار, انہوں نے اپنی لائف کو انجوائے کیا, ہمیں بھی انجوائے کرنے دو. کھانستے ہیں, اس سے جراثیم پھیلتے ہیں, یہ بھی تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے. اور یہ بھی رکھی ہے کہ نا 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 بھائی, اس ماں نے تو مجھے جنا ہے, 2 سال 2.5 سال تک گود میں اٹھا کے رکھا ہے. جب مجھے کوئی نہیں پوچھتا اس وقت اس نے مجھے
پوری پوری رات بچہ رو کے ماں کی نیند کو خراب کرتا ہے. کیسی خدمت ہے ماں کی. تو جن میں جو وفا والے لوگ ہیں وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں نا اس کے ساتھ ہم نے بڑھاپے میں بے وفائی نہیں کرنی, اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا ہم نے, اس کے قدموں میں ہم نے بڑھاپے میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے. کیسے کیسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں, آدمی ضبط نہیں کر سکتا ان واقعات. بوڑھی ماں کو پالا ہوا ہے, وہ لقوے میں ہے, فالج میں ہے, نہ بیٹا کہتا ہے میں سب قربان کر دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا اس عمر میں اس کی خدمت کر رہے ہیں صبح شام, کڑوی کسیلی ڈانٹ برداشت کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, میں نے تمہیں آنکھیں بھی دیں, لیکن یہ آنکھیں تو جانوروں کو بھی دی ہیں. میں نے تمہیں زبان دی بولنے کے لیے, لیکن یہ زبان تو جانوروں کو بھی دی ہے. ٹھیک ہے وہ بول نہیں پاتے, لیکن زبان کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام کھانا ہے, ذائقہ محسوس کرنا ہے, تو یہ تو ان کو بھی صلاحیت دی ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, میں نے انسان کو دو راستے سکھائے, اچھا بھی اور برا بھی. جانوروں کو دو راستے نہیں سکھائے. تو اللہ کہتے ہیں اب جب میں نے تمہیں اچھائی اور برائی کا راستہ سکھا دیا, تو اب میرا حق بنتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اچھے سے اچھا عمل کرنے کے لیے, تو تم اس کو فوکس کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. اب وہ اچھا عمل ہے کیا؟ وہ اچھا عمل ہے کیا؟ وہ اچھا عمل یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں. وہ اچھا عمل بھی اللہ نے اسی آیت میں آگے بتایا. فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, کہ اتنے زیادہ میں نے تم پر احسانات کیے, تو میں نے تمہیں صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک آسانی کا راستہ ہے, عیش پرستی کا راستہ ہے. اللہ نے خارج میں ایک مثال دی ہے, جیسے آپ کے باپ نے آپ پہ بڑا خرچ کیا اور آپ کو کہا کہ بیٹا یہ آسان راستہ ہے, یہ تھوڑا پہاڑی راستہ ہے, تو ہے تھوڑا مشکل, پہاڑوں کے بیچ میں تھوڑا ٹینشن, لیکن میری چاہت ہے تم اس راستے سے جاؤ. وجہ اس کی ہوگی, اس میں نانی کا گھر آتا ہے بیچ میں, ان سے ملاقات ہو جائے گی, پھپھو کا گھر آتا ہے, خالہ کا گھر آتا ہے, اور یہ سب رشتہ داروں سے ملاقات ہوتے ہوئے, تو میرے یہ خونی رشتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں ان خونی رشتوں سے تمہاری علیک سلام دعا ہو جائے گی. تو یہ لمبا آسان راستہ چھوڑ کے بیٹا تھوڑا سا کچے پہ چلے جانا, ٹھیک ہے نا؟ کس پہ چلے جانا؟ کچے پہ. میں خوش ہو جاؤں گا, کیونکہ گاڑی بھی میں نے دی ہے تمہیں, ڈیزل کا خرچہ بھی میں دے رہا ہوں. تو اب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک صاف ستھرا روڈ ہے, لیکن اس میں میرے کسی ریلیٹو سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی, تو ذرا کچے پہ ایک گاڑی اتار لینا. تھوڑے دھکے آئیں گے, تھوڑے جھٹکے آئیں گے, میری خاطر کیا کر لینا؟ برداشت. اب آپ کہہ رہے ہو نہ میں مشکل راستے پہ نہیں جاؤں گا, ابا اس میں دھکے آتے ہیں, اس میں سانس, جب پیدل جانا پڑے گا تو سانس پھولے گا, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. میں اسی راستے سے جاؤں گا جو ٹاپو ٹاپ عیش پرستی کا راستہ ہے, جس میں ذرا بھی کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہ آئے بیچ میں. ابا کا غصہ بجا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ یار میں نے تجھے سب کچھ دیا, تو میں کہہ رہا ہوں جا رہا ہے نا, لیکن تھوڑا سا یہ والا ٹریک استعمال کر لے. بالکل یہی انداز قرآن میں اللہ نے اختیار کیا. اللہ کہتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, اللہ کہتے ہیں دو راستے تھے, ایک سہولت کا راستہ عیش پرستی کا, شراب کا, زنا کا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا, نماز چھوڑنے کا, اور زنا کرنے کا, سود لینے کا, حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال کمانے کا, یہ بھی ایک راستہ تھا. رشوتیں لینے کا, تو یہ بھی ایک راستہ تھا. اس میں عیش عیاشی والا راستہ تھا, جو دل میں آئے آپ وہ کرو گے. لیکن میں نے تجھے ایک حکم دیا تھا کہ ایک تھوڑا سا دشواری والا راستہ ہے, ایک ٹریک تھوڑا سا کیا ہے, جس میں کچھ نشیب و فراز ہیں, اس میں کچھ خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ مسئلہ تو نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, یہ گھاٹی والے راستے پہ نہیں چلا. صرف اتنا سا مطالبہ کیا تھا کہ بھائی میری خاطر کیا یہ والا راستے پہ چلا جائے, اس میں تھوڑے سے نشیب و فراز ہیں, تھوڑا سا اونچ نیچ ہے اس میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, اللہ کہتے ہیں تم کنفیوز ہو گئے, اللہ وہ دشوار راستہ ہے کون سا, تو بتا دے ہمیں, ہم اب چلنا شروع ہو جائیں. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, دشواری والا راستہ کیا ہے, فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. اللہ نے کہا وہ راستہ یہ ہے
کہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو اور میرے حقوق بھی. کچھ رائٹس ایسے ہیں جو دیکھو ہر کنٹری میں ایک دوسرے کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں نا, ہر ملک کا الگ الگ قانون ہوتا ہے. بچوں کے رائٹس ہر ملک میں الگ ہیں. کسی ملک میں ڈانٹنے پر بھی پابندی ہے, کسی میں ڈانٹنے پر نہیں ہے, مارنے پر پابندی ہے. تو پھر کسی ملک میں مارنے پر الگ سزا ہے, دوسرے ملک میں الگ سزا ہے. تو ہر ملک میں الگ الگ رائٹس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ نے بھی مخلوق کے کچھ رائٹس ہمارے ذمہ لگائے ہیں. اللہ نے کہا یہ وہ ہیومن رائٹس ہیں جو میں نے دیے ہیں اور میرے کہنے سے تمہیں ادا کرنے پڑیں گے. تو اللہ کہتے ہیں اب تم کیا کر رہے ہو, اس دشواری والے راستے پہ نہیں جا رہے. تو اس دشواری والے راستے میں اللہ نے فرمایا فک رقابہ, غلاموں کو آزاد کرنا. دیکھیں قرآن جو ہے نا جزیات, میں پہلے گاڑی اردو استعمال کروں گا پھر اس کی ذرا وضاحت کروں گا. اس کو جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. یہ قرآن کی, جس کو قرآن آتا ہے نا اس کو یہ اصول پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے اصول سمجھاتے ہیں. ہوتا تو یہ یونیورسٹیوں میں ٹیچنگ کا, اسکولوں میں طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے لا پڑھایا جاتا ہے پھر مثالوں کے ذریعے لا سمجھایا جاتا ہے نا. ارے کیا ہو گیا بھائی, دیکھو ہم جب نیوٹن لا پڑھتے ہیں تو پہلے لا پڑھتے ہیں پھر ہمارے ٹیچر مثالوں سے اس کو سمجھاتے ہیں. جیسے نیوٹن کا ایک لا ہے, ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو جتنی پاورفل ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی پاورفل ہوگا. تو پھر اس میں پھر ایگزامپل آتی ہے. ایگزامپل یہ آتی ہے آپ دیوار پہ جب وہ زور سے وہ بال ماریں گے تو جتنی زور سے ماریں گے اتنی ہی زور سے وہ واپس آئے گی. اس طرح کی مثالوں کے ذریعے پھر اصول سمجھایا جاتا ہے. لیکن قرآن کا مزاج ڈفرینٹ, سمجھتے ہیں قرآن کا مزاج کیا ہے؟ ڈفرینٹ. قرآن کیا کرتا ہے, مثال بتاتا ہے تاکہ تم اس سے اصول سمجھو, تاکہ بہت آسان ہو جائے اصول سمجھنا. سمجھ رہے ہو؟ ایک میں مثال دے دیتا ہوں, میں بھی دیکھو مثال کے ذریعے اصول سمجھا رہا ہوں, پہلے مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ مثال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف بھی مت کرو, ماں باپ کو اف مت کرو. تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تو ایک جزیہ بیان کر دیا. تو کیا مطلب, ماں باپ کو تھپڑ مار سکتے ہو اس آیت کی روشنی میں؟ نہیں بھائی, اصل میں مقصد اف نہیں ہے, اف تو ایک ایگزامپل ہے. اصول اور ضابطہ یہ ہے کوئی ایسا عمل جس سے ان کو تکلیف ہو وہ عمل نہ کرو. فار ایگزامپل اف نہ کہو. ہم اگر اس اصول کو سمجھاتے تو ہم کہتے بھائی ضابطہ یہ ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دینا حرام ہے, ضابطہ اور قانون اور لا یہ ہے. پھر بچے ہم سے پوچھتے کہ سر آپ یہ بتائیں کہ اس کی کوئی ایگزامپل, پھر ہم ایگزامپل میں کہتے دیکھو جو ان کو سامنے سے اف کہنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اللہ نے مثال دی ہے, اصول نہیں بیان کیا. اس میں حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اف بہت معمولی سی تکلیف کو کہتے ہیں, اس سے بہت تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. ماں باپ نے کوئی آپ سے کہا, آپ نے کہا اف, اوہو, اس سے بہت تھوڑی سی تکلیف ہوگی نا. تو اللہ نے اف کہہ کے بتا دیا کہ میں مثال سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ اصول اور ضابطہ یہ نہیں ہے کہ تکلیف مت دو, اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف مت دو ان کو. اب اگر اللہ کہتے نا تھوڑی سی بھی تکلیف نہ دو اور مثال سے یہ اصول نہ سمجھاتے تو ہر آدمی کی نظر میں تکلیف کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. وہ کہتا بھائی میں گالیاں دیتا ہوں اس سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو بہت تھوڑی سی ہے. بھائی اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی ہے, کیونکہ جو اللہ اف کہنے پر پابندی لگا رہا ہے وہ گالی کو کتنا بڑا حرام سمجھتا ہوگا. تو اس میں حکمت ہوتی ہے کہ ایگزامپل سے, مثال سے اصول اور ضابطے کو ثابت کرنے, بلاغت ہے قرآن کی. تو یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فکو رقابہ. اللہ کہہ رہے ہیں جس گھاٹی میں مشکل راستے پہ چلنے کا میں نے تمہیں حکم دیا وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ تو اس میں اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ اللہ کے بھی حقوق اور مخلوق کے بھی حقوق. لیکن اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان نہیں کیا, مثالیں شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ان مثالوں سے اصول تم خود اخذ کرو, نکالو اصول کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. تو اس اصول میں اللہ نے بیان کیا فکو رقابہ, گردن کو غلامی کی توق سے آزاد کرنا. یہ بھی بلاغت ہے, یہ نہیں کہہ رہے انسانوں کو آزادی دلانا, نہ, گردن کو آزاد کرنا. یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو کسی کا پہلے زمانے میں غلامی کا نظام تھا نا, تو غلام مکمل مولا کا تابع ہوتا تھا. تو اللہ نے اس پہ ترس بھی دلایا ہمیں کہ بھائی جب کوئی کسی کا غلام ہے نا تو اس بیچارے کی کنڈیشن یہ جیسے کسی نے اس کو گردن سے دبوچا ہوا ہو.
تو جس نے گردن سے دبوچا ہوا ہو وہ قابل تر، جس کو دبوچا ہوا ہو وہ قابل ترس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی کسی کو یوں گردن سے پکڑ کے دبا کے رکھا ہوا ہے تو آپ سارے کام کاج چھوڑ کے سب سے پہلے اس کی گردن چھڑانے کی کوشش کرو گے آپ، تو گردن سے پورا انسان کنٹرول میں ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا جو میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر میں سب سے پہلی یہ چیز داخل ہے کہ تمہیں سوسائٹی میں بہت سے ایسے انسان نظر آئیں گے جن کی گردنیں طاقتور لوگوں نے دبوچی ہوئی ہیں. تم نے ان انسانوں کو آزادی دلانے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو پتا ہے اندرون سندھ میں کتنے کسان ایسے ہیں جن سے کیا ہوا کہ انہوں نے قرضہ لیا، جو سرمایہ دار لوگ تھے، غریب تھے بیچارے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو دینے والوں نے سودی قرضہ دے دے کے ان کو ایسا دبوچا ہے کہ ان کی اپنی پرسنل لائف بالکل ختم ہو گئی. کچھ نیک لوگ ہیں جو کراچی سے گئے، کچھ علماء ہیں، کچھ تاجر گئے، انہوں نے کیا کہ ان کے قرضے ادا کر کر کے ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی. تو یہ سب اس آیت میں داخل ہیں کہ کسی کی بھی مجبوری سے آپ ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر رہے ہو تو وہ کیا ہے؟ غلام. تو اللہ نے، اور مزے کی بات یہ، یعنی بلاغت اس آیت میں کیسے ہوئی کہ تمہارا کام تو جو جن کو لوگوں نے ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے دبوچا ہوا ہے ان کو آزاد کرانا ہے، تو خود کسی کو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے دبوچنا کتنا بڑا جرم ہو گیا. یہ بھی اسی جزئیے سے ہمیں اصول پتہ چل گیا. نہیں آئی میرا خیال. جب اف کہنا حرام ہو گیا تو ماں باپ کو مارنا پیٹنا تو بطریق اولا حرام ہو گیا نا. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو حکم دے رہا ہوں لوگوں کی گردنوں کو آزاد کراؤ، تو آزاد کرانا تم پر لازم ہے. تو کسی کی گردن کو دبوچنا یہ نہیں ہوتا کہ گردن یوں پکڑ کے رکھیں، مطلب ہے کہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو یرغمال بنا کے رکھنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. یہ تو تمہیں تو اس کے اپوزٹ چلنا چاہیے تھا اور تم خود لوگوں کو غلام بنا رہے ہو. بہت بڑا جرم ہے. اس میں کوئی بھی سب آ سکتے ہیں. اس میں شوہر بھی آ سکتا ہے، بیوی بھی آ سکتی ہے، ماں بھی آ سکتی ہے، باپ بھی آ سکتے ہیں، دوست بھی آ سکتے ہیں، اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ یہ کام مرد کر رہا ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، بھائی باپ نہیں ہوتا، اس کو قانون کا نہیں پتا ہوتا، تو مرد اس کے کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کیا کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جا تو سکتی نہیں ہے، اس کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری سوسائٹی میں صرف اسی بیوی کے حقوق ملتے ہیں جہاں آپ کے سالے اسٹرانگ ہو. تبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں نسل بڑھاؤ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ہوں تمہارے. کل تم مر جاؤ گے تو بیٹیوں کا پوچھنے والے تمہارے بیٹے ہوں گے. اگر ان کے شوہر کو پتا ہو نا اکیلی ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تو آج کل پھر اللہ کے ڈر سے حقوق ادا کرنے والے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. وہ رل جاتی ہے. اور آپ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نا سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے. ڈارون نے کہا تھا نا اربوں، ہم کہتے ہیں نا ڈارون سے یہ آنکھ خود بخود کروڑوں سال میں کیسے بن گئی؟ کہتے ہیں کروڑوں کون کہہ رہے ہیں، اربوں میں بن گئی. ہم کہتے ہیں 1 ارب سال میں بھی خود بخود ایسا کیمرہ نہیں بن سکتا، ایوالو ہو کے بھی نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں اربوں نہیں 10 ارب سال. تو سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی اور میرے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں ہے. میں آپ کا آئی کیو لیول چیک کرتا ہوں، آپ کا آئی کیو لیول چیک. تو اس لیے میں تو حقوق ادا کروں گا بھائی. سین اور سواد کا فرق ہے نہیں، وہ دونوں میں سین ہی آتا ہے، سال، اور یہ بھی سالوں اور یہ بھی سالوں. تو کسی کی بھی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو، مزدوروں کو تنخواہیں روک لیتے ہیں، اس کو گھسیٹتے رہتے ہیں. اور یہ کام مزدور بھی کر سکتا ہے، وہ بھی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے. کرایہ دار ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ ہمارے یہاں تو بہت اٹھا رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے اس نے گھر کرائے پہ دے دیا، مکان خالی کرانا آسان نہیں ہے تو کرایہ نہیں ادا کر رہا، اس کے گھر کی ایسی کی تیسی، تو اس کی مجبوری سے کیا کر رہا ہے؟ تو کوئی بھی ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو اس آیت میں داخل ہے. اللہ کہتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، فرمایا شدید بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ، اس یتیم کو جو رشتہ دار ہو، او مسکیناً ذا متربہ،
یا وہ مسکین عام غریب جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہے. یہ بھی ایک جزیہ ہے, اس کے ضمن میں ایک اصول اور لا اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ پیٹ. سب کچھ پہ کمپرومائز کرتا ہے بھائی, بھوک برداشت نہیں. پانی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پانی مل جاتا ہے وافر, اس کے لیے خرچہ نہیں کرنا پڑتا اتنا. غریب سے غریب بارش برسے گی تو ٹینک بھر لے گا وہ, ٹھیک ہے نا, غریب آدمی بھی بھر لے گا. کھانے کا مسئلہ بہت جگہوں پر ہوتا ہے. تو مقصد کھانا نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ فطر میں نا آٹا دینا لازم نہیں ہے. دیگر ائمہ تو کہتے ہیں آٹا ہی دینا پڑے گا, کھجور ہی دینی پڑے, پیسے نہیں دے سکتے آپ. لیکن امام صاحب کہتے ہیں بھائی یہ آٹا اور کھجور جو اللہ نے صدقہ فطر میں نبی نے جو بیان کیا یہ سائن ہے. مقصد اس سے کیا ہے؟ غریب کی حاجت پوری کرنا. وہ پیسوں سے زیادہ اچھی پوری ہوتی ہے, لہذا پیسے دینا زیادہ بہتر ہے. آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا نا کہ وہ جب صدقہ فطر میں وہ باقاعدہ آٹا ہی دے رہے ہوتے ہیں غریبوں کو صدقہ فطر میں, آپ نے دیکھا ہوگا. اس لیے ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے ہی میں دی جائے گی, بکریوں کی زکوٰۃ بکری ہی میں دی جائے گی, بکری ہی دی جائے گی زکوٰۃ میں. لیکن امام حنیفہ کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک سائن ہے, علامت ہے, اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. تو نہ صرف دی جا سکتی ہے بلکہ دینا زیادہ, پیسے دینا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ جو ضرورت ہوگی پوری کرے گا. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جزیہ ہے جس کے ضمن میں اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. تو کوئی بھی ضرورت ہے, علاج ہے, اور اس میں اللہ نے پھر ایک اور بڑا زبردست اصول بیان کیا. یہاں تک تو غیر مسلم بھی متفق ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں بھائی انسانیت کی خدمت کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگوں کو غلامی سے آزاد کراؤ. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں آگے جو جملہ اللہ نے کہا نا کہ یتیمن ذا مقربہ, جو رشتہ دار یتیم, یتیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک سائن ہے, کیونکہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو باپ تھا وہ تو مر گیا بیچارہ. بھائی جائیدادیں کھا جاتے ہیں چھوٹے بھائیوں کی, چاچے مامے کھا جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کو کھانا تو دور کی بات, بلکہ یتیم کی ضرورات کو پورا کرنا. وہ یتیم ذا مقربہ جو قرابت دار ہے, اللہ کی نظر میں جو جن سے بلڈ ریلیشن ہے, خونی رشتہ ہے, ان کو اللہ نے ترجیح دی ہے ان لوگوں پر جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتوں کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اس پہ میں پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گا کہ رشتہ داری جوڑنا بنانا یہ کس قدر اسلام کا اہم ترین حکم ہے. ہم انفرادی زندگی, اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا گھر لے کے اپنا مکان بنا کے اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے اکیلا, اور اپنا پیسہ اپنی جیب, اپنی پینٹ, اپنا بٹوا, سب کچھ بس میری مرضی میں جس کو دوں, میری مرضی جس کو نہ دوں, اور بڑھاپے میں پھر رینٹ پہ بندہ بلا کے اپنی تنہائی کو دور کر رہا ہے. یہ اسلام اس طرز حیات کا قائل نہیں ہے. اسلام کس کا قائل ہے؟ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پانی سے بنایا, اور جب بنایا تو تین خاندان دیے, ددیال, ننیال اور سسرال. 3 خاندان ہونے چاہیے آپ کے دائیں بائیں گھومنے والے. ددیال بھی ہو جس میں دادا, چچا, تائے, کزن, چچا کے بیٹے, یہ ہے ددیال. پھپھیاں, ان سب کا قرآن الگ الگ بھی ذکر کرتا ہے. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان تأکلوا من بیوتکم, اپنے گھروں میں جا کے کھاؤ, او بیوتی آبائکم, اپنے باپ داداؤں کے گھروں میں چلے جایا کرو, اجازت ہے, جا کے مڑ کے آ جایا کرو, ٹھیک ہے نا. کوئی, کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں, صحابہ ڈر گئے کہ ہم تو اپنے چچا ماموں کے گھر جاتے ہیں بے تکلف ہو کے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پھپھو کے گھر گئے پھر اس سے کچھ نکال کے کھا لیا. تو اب صحابہ ڈر گئے تھے کہ بھائی حرام تو نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ تو تمہارے قریبی رشتے ہیں بھائی, جاؤ. ہاں, ان کی پرمیشن کے بغیر ایسا نہ ہو کہ میں ساری ملائی آپ ہی کھا جائیں, کیونکہ میری عادت تھی, میں جاتا تھا نا تو ساری ملائی کھا جاتا تھا. مجھے ملائی بہت پسند ہے, تازہ ہو, لیکن وہ یہاں ملے گی نہیں. خیر, کیونکہ مجھے ڈر ہے صبح ناشتے میں آپ ملائی لا کے نہ رکھ دیں, وہ پھر باسی ملائی نہیں کھائی جاتی. تازہ ہے نہیں یہاں پہ, چائے کا مزہ بالکل نہیں آ رہا ہے یہاں. بہت بھائی بڑی تعریفیں سنی ہے چائے کی, لیکن پھر مجھے جھوٹی تعریف نہیں ہوتی مجھ سے, تو آپ بول دیں نہیں ہے چائے. جب بھینس کا دودھ نہیں ہے تو چائے کہاں سے آ گئی؟
چائے تو بھینس کے دودھ کی ہوتی ہے، وہ ہے ہی نہیں یہاں، تو کہاں ڈبے کے دودھ کی چائے میں لذت نہیں ہے. تو لوگ مجھے پلاتے ہیں ایسی چائے بنا کے لا رہا ہوں، میں کہتا ہوں پھر لوگ مجھے اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا، منہ سے اوپر سے کہنا پڑتا ہے. اچھا اچھا چلیں پھر سے اچھا اچھا پتی بھی پھر وہی ہے، پکانے کا اسٹائل بھی ویسے ہی. تو جلدی سے بات کو میں ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس میں پیدا کیا بھائی؟ خاندانوں میں پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، 3 خاندان لگائے ہیں اللہ نے. تو میں بتا رہا تھا سورہ نور میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں چچا ماموں پھپھی تایا مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ چلے گا. جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آئے گا اور پھر ایک بچے کا سسٹم آئے گا تو خاندان مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ میاں کو پہلے سے پتا تھا. تو اللہ میاں نے صرف مبہم بات نہیں کی کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا کے کھا لیا کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا لیکن عزت اتنی دی، نسب جس میں ددیال نلیال آ گیا، اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو تو ایک عدد، بعض لوگوں کے زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن ویسے نارملی کتنے ہوتے ہیں؟ ایک عدد سسرال بھی لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں. تو صحابہ ڈر گئے تھے نا کہ بھئی کسی کا مال حرام ہے تو اب اپنے ریلیٹیو کے جا کے پتہ نہیں کھا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تاکلوا من بیوت آبائکم، اپنے باپ داداؤں کے گھر میں جا کے کھا لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے ہاں ابا ہوتے ہیں. بہت گہری بات ہے، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. مسلمان باپ لیس نہیں ہوتا، دادا بھی ہوتے ہیں، صرف ابنی کا آبا، کبھی دادا کے ہاں بھی جا کے کھا لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے. او بیوت امہاتکم، اپنی ماؤں کے گھروں میں، نانی بھی آ گئی اس میں، دادی بھی آ گئی، سمجھتے ہو؟ تو ان کے گھروں میں بھی، وہ تو سب کے یہاں ہوتی ہے، اماں تو سب کے یہاں ہوتی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، بھائیوں کے گھروں میں بھی جا کے کھا لیا کرو. اگر آپ اپنے ابا کے اکلوتے ہوتے تو بھائی ہوتے آپ کے؟ نہیں ہوتے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی ہوتے، اس کا مطلب ہونے چاہیے نا، تبھی تو ان کے گھر میں جا کے کھائے گا. ابا نسل روکیں گے تو بھائی کہاں سے ہوں گے؟ او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا کے بھی فریج کھول کے دودھ سے ملائی اتار کے، اچھا استغفر اللہ، وہ مجھے اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے اصل میں، تو کیونکہ میں تو یہی کرتا رہا ہوں. اس طرح سے جب دودھ بنتا تھا نا، ہم جا کے اماں بہت غصے ہوتی تھی کہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا. جب جا کے دیکھتی تھی نا خالی پانی تیر رہے ہیں، تو ہماری والدہ بہت غصے ہوتی تھی. دودھ کا بیڑا، یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے، دودھ کا بیڑا غرق کر دیا. تو او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھروں میں، تایا بھی اسی میں داخل ہے. ایک ایک رشتے کا اللہ نام لے رہا ہے. او بیوت عماتکم، پھوپھیوں کے گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہو. او بیوت اخوالکم، ماموؤں کے گھروں میں جا کے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت خالاتکم، خالاؤں کے گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہو. پھر آگے جا کے اللہ نے فرمایا او صدیقکم، دوستوں کے گھروں میں جا کے بھی کھا. دوست کو سب سے اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ اینڈ میں. اور جب فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے تو دوست سب سے پہلے ہوتا ہے، رشتہ دار سب سے بعد میں ہوتے ہیں. سب سے آخر میں اللہ نے دوستوں کا تذکرہ کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے ہاں چچاز بھی ہوتے ہیں، خالاز بھی، جمع کا صیغہ ہے نا، خالاز بھی ہوتی ہیں، پھوپھیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ لوگ کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے. جب آپ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو تو آپ کو تو ایک اچھی فیملی، مضبوط فیملی چاہیے، تاکہ آپ کی جو خاندان کی جو روایات ہیں، جو ہمارے مذہب نے ہمیں دی ہیں، وہ آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوں. خیر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ دماغ سے نکل گئی. ہاں اللہ نے فرمایا، نہیں پھر وہی، ہاں تو اللہ نے فرمایا او مسکینن ذا متربہ، پہلے اللہ نے فرمایا یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار. تو سب سے پہلے انسانوں، یعنی حقوق انسانیت میں کیا ہے؟ آپ کے یتیم چونکہ سب سے زیادہ ضرورت مند، کیونکہ اس کا بیچارے کا پوچھنے والا کوئی، اس کی وراثت کھانے والے تو ہوتے ہیں، اس کا بھائی بھی کھا جاتا ہے وراثت، بعض چچا ماموں اپنے ہی کھاتے ہیں زیادہ تر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کھانا تو دور کی بات، جو کھاتا ہے یتیم کا مال، یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں وہ. بلکہ تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے.
اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. میں نے کہا نا اطعام یہ ایک سائن ہے, ایک علامت ہے, کھلانا مقصد نہیں ہے, صرف بنیادی ضرورتیں پوری کرنا, جس میں کھلانا بھی ہے, جس میں علاج بھی ہے, جس میں رہائش بھی ہے, ساری چیزیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ رشتے ہیں. پھر مسکیناً ذا متربا, اور وہ مسکین جو مٹی والا ہو, یعنی بھوک نے اس کے پیٹ کو کہاں چپکا دیا ہو, تو ایسے ضرورت مند لوگوں کو تلاش کرو. تو اے اللہ یہ کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب وہ سارے کہاں جائیں گے؟ جنت میں. بہت سے غیر مسلم بھی کر رہے ہوتے ہیں کام. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ نہ اتنا کافی نہیں ہے. ثم کان من الذین آمنوا, یہ ضروری ہے کہ یہ ساری نیکیوں کے کام جو شخص کر رہا ہو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو, جس کو سورہ بنی اسرائیل میں دوسرے انداز سے بیان کیا. جلدی سے بس میں آیت بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے دوسرے یعنی جو شرط بیان کی ہے نا, اللہ نے 4 شرطیں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی ہیں اچھا انسان کہلانے کے لیے, کہ جو یہ 4 شرطوں پہ پورا اترے گا تو اللہ کی نظر میں وہ لیبلوکم ایکم احسن عملا کا جو میں نے کام دے کے بھیجا تھا نا, اس امتحان میں 100 نمبر سے پاس ہو جائے گا. کتنے نمبر سے پاس ہو جائے گا؟ 100 نمبر. وہ 4 کام اللہ نے بتائے ہیں. فرمایا ومن اراد الاخرۃ, کہ جو بھی آخرت کا ارادہ کرے, یعنی آپ یہ جتنے کام کر رہے ہو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کر رہے ہو تو پھر اچھے لوگوں میں شمار ہوگا. اگر آپ کی ڈکشنری میں اللہ اور آخرت نہیں ہے تو پھر آپ پبلک کی نظر میں اچھے شمار ہوں گے, اللہ کی نظر میں اچھے شمار نہیں. پھر اللہ کہے گا جن کے لیے کیا ہے ان سے اجر لے لو. جا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جن کے لیے کیا ہے بھائی ان سے کیا لے لو. تو یہ چیز بھی اسلام کو دوسرے نظریات سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز. اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا نا, اسپانسر کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ سب پھر میرے لیے کرنا ہے تم نے, تب میرے شکر گزار کہلاؤ گے. خرچہ میں نے کیا, تم یہ کام وسیم کے لیے کر رہے ہو. یہاں وسیم ہوتا ہے امریکہ میں؟ ہوتے ہیں سب لوگ ہوتے ہیں نا یہاں پہ, جتنے بھی کریکٹر کردار ہیں جو میں بیان میں بتاتا رہتا. تو جی اچھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بھیجا تمہیں, اور تم کسی کو کھانا کھلا رہے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے, تو وہ خوش ہو جائے گا, اسی سے اجر لے لینا. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی اللہ نے سورہ دہر میں کیا فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ جب مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہوئے ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. مسکین جب کہتے ہیں نا شکریہ, یہ نہیں کہ پیسے نکال کے دے رہے ہو, نہ صرف شکریہ کا لفظ, تھینک یو کا لفظ بھی ان کو سننا پسند نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں تمہارے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں. بھائی ہم تمہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں لا نريد منکم جزاء, تو ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے. تمہارے لیے کھلا رہے ہوتے تو تم سے بدلہ مانگتے. کھلا اللہ کے لیے رہے ہیں. ولا شکورا, اور تم سے شکر بھی نہیں مانگتے, کسی قسم کا تھینک یو بھی نہیں چاہیے ہمیں تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیز اسلام کو غیر مسلموں سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز اور جدا کرتی ہے. بھائی آپ اللہ کے لیے کرو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. ورنہ ٹھیک ہے اچھے کہلاؤ گے دنیا کی نظر میں. اللہ کہتے ہیں ان سے اجر لے لینا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, اور ہم اس لیے بھی تمہیں کھلا رہے ہیں کہ کل اللہ ہم سے قیامت میں حساب و کتاب لے گا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی اس کا کیا شکر ادا کیا. تو ہم یہ اس عمل کو پیش کر سکیں گے کہ اللہ اس عذاب سے آج تو ہمیں بچا, کیونکہ ہم نے تیرے کہنے پر بھوک کے عذاب سے تیری مخلوق کو بچایا تھا. ہم نے اس وقت ان کی ضرورت میں ان کے کام آئے تھے, اس لیے کہ کل تو اس مصیبت سے ہمیں بچائے گا. حدیث میں آتا ہے نا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے پیاسا؟ تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی اور میری مخلوق پیاسی تھی. تو ایسے ہی تھا جیسے میں بھوکا ہوں. معذرت, یعنی مثال سے بات سمجھانا مقصد ہے. تو یہ بھی سائن ہے, بھوک سے مراد ضرورت پوری کرنا. اب وہ ایک آدمی کہیں ایکسیڈنٹ میں سڑک پہ گرا ہوا ہے, آپ اس کو اٹھا نہیں رہے. ہمارے ہاں تو بڑا عجیب بعض دفعہ ہوتا ہے, بندہ سڑک پہ پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے کہ کوئی کیس نہ بن جائے ہمارے اوپر. ہاں
ابھی وہ آیا تھا نا ایک حادثہ ہوا کہیں تو لوگ ایسے گاڑی سے گزر رہے, یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے یار فوراً ایمبولینس بلواؤ یا گاڑی میں لے کے ہاسپٹل لے کے جاؤ. اب وجہ کیا ہے, انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ بھئی کھانا کھلانا ہے, اب یہ اس کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا اس کو تڑپنے دو. میں بار بار اس لیے بتاؤں کھانا کھلانا ایک سائن ہے. اب اللہ ایک ایک چیز کو تھوڑی بیان کرتا ہے, تو سڑک پہ گرا ہوا ہے تڑپ رہا ہے اس کو اٹھا کے ہاسپٹل بھی لے کے جاتے ہیں ایمان والے لوگ, جس کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی ہڈی جوڑنے کا انتظام کرتے ہیں ایمان والے لوگ جو جنتی لوگ ہیں, اور جن کو آپریشن کے پیسے نہیں ہیں ان کو آپریشن کے پیسے دیتے ہیں, جن کے کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ان کو کینسر کے دیتے ہیں. تھوڑی تو قرآن کیا کرتا ہے, ایک مثال جیسے اف کہہ دیا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو, باقی سب باتیں آپ خود بخود اس اف کے جملے سے عقل مند سمجھ جائے گا, بے وقوف کو اف بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جزیات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کس کے لیے کھلاتے ہیں بھائی, اللہ کے لیے. تو کامیابی کی پہلی شرط ہے ومن اراد الاخرہ, ہر کام میں ارادہ کس کا ہو بھائی, آخرت کا. وسعى, دوسری شرط یہ ہے کہ صرف ارادے نہ ہو کام بھی ہو. کیا خیال ہے بھائی, سعی کا مطلب کوشش بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ میرا ارادہ ہے آج سے میں جو عمل کروں گا صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں گا, میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے عمل کرنے کی, اور اس کے بعد آپ 20 سال تک نیت ہی کو تجدید کرتے رہے, عمل دھیلے گا نہیں کیا آپ نے, تو ثواب میرے بھائی سمجھ رہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ابا نے اسپانسر کر کے بھیجا آپ کو پڑھنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں پڑھنے کی, اور ابا کو خوش کرنے کے لیے پڑھنے کی. ابا کہے گا پھر پڑھ بھی رہا ہو کہ پڑھ نہیں رہا, تو ابا کیا کہے گا, ابا کہے گا بھائی تو رہنے دے نیت نہیں کر, تو پڑھ لے آرام سے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا وسعى لها, اور اس آخرت کے لیے پھر کوشش بھی کرے. کتنے لوگ ہیں نیت کرتے ہیں کہ ہم ہفتے سے فجر کی نماز پڑھیں گے, آج تک وہ ہفتہ نہیں آیا. ہم سال کی پہلی تاریخ سے نیک انسان بنیں گے, آج تک وہ پہلی تاریخ نہیں. تو عمل کرنا پڑے گا. اور آگے اللہ نے فرمایا وسعى لها سعيها, تیسری شرط یہ ہے کہ کوشش کرے وہ والی کوشش جو آخرت کی کوشش ہے, اخبل طریقے سے, جس کو پشتو میں کہتے ہیں نا, اپنی کوشش نہیں چلے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں, شریعت کہتی ہے اچھا نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی کو شراب چاہیے, دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا, اس کو ٹینشن ہو رہی ہے, آپ نے کیا کیا, اس کے لیے فری میں شراب کی بوتل پکڑا دی, لے یار کیا یاد کرے گا. ساری دنیا کے سارے غیر مسلم کہیں گے نائس پرسن ہے یار, ایک مدد, ایک نیڈی پیپل کی کیا کی اس نے مدد کی ہے, ویری گڈ, ویل ڈن یار, نائس ٹو میٹ یو. اتنے بھی ان کو الفاظ آئیں گے ہوتے. اللہ کیا کہے گا, نا جب شراب حرام کی ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام, اس کا یہاں سے یہاں اٹھا کے رکھنا بھی حرام. اسے صرف پھینکنے کے لیے تو آپ یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھ سکتے ہو, یا سرکہ بنانے کے لیے رکھ سکتے ہو, کیونکہ سرکہ کا مطلب تو شراب کو آپ تبدیل کر رہے ہو, اس کی ہے ماہیت. پلانے کے لیے یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے. میرے پاس نا فون آتے ہیں, تو لڑکیوں کے بعض دفعہ آتے ہیں فون کے, جی میں نے توبہ کر لی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے, اب میں سلام دعا نہیں کروں گی, اور میں نے نمبر بلاک کر دیا, تو وہ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کر لوں گا اور میں یوں ہو جاؤں گا. تو مفتی صاحب یہ بتائیں کسی کے دل توڑنے کا مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کروں گا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کو بولو, میں نے کہا جتنا دل توڑو گی, جتنے دل کے ٹکڑے ہوں گے نا, اتنا زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ اگر اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی, بے شک اللہ کی رضا کی نیت ہو, کوشش بھی ہو, لیکن یہ وہ کوشش ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ یہاں آخرت والی کوشش نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی کوشش ہے. سوسائٹی اس کو برا نہیں سمجھتی. ہو سکتا ہے سوسائٹی میں لوگ کہیں تم نے بہت برا کیا, اتنی 10 سال تم نے دوستی لگائی اور اب تم نے دل توڑ دیا. 20 سال کی دوستی ہو, 25 سال کی دوستی ہو, جتنا جلدی دل توڑو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. 25 سال بعد کہا جائے گا چلو دیر آئے درست آئے, ویسے تو 25 سال کے بعد ہوئی ٹوٹ جائے گی دوستی. جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم سب کے ساتھ ہوگا. تو یہ وہ کوشش نہیں ہے. آپ ایک اچھے ڈانسر بننا چاہتے ہیں, یار میں یوں کروں گا, لوگوں کا دل, لوگوں کو میں کیا کہوں گا, انٹرٹین کروں گا. بڑے آج کل خوشنما نعرے ہیں, انٹرٹین کروں گا. بھائی یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے, یہ وہ کوشش ہے جس میں لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں, لوگ اس عمل کو اچھا بھی کہہ رہے ہیں.
اللہ کی نظر میں یہ آخرت کی کوشش عبادت میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے اپنی طرف سے اضافے کی. فجر کی نماز کی 2 رکعتیں آپ 3 نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ تو 2 سجدے اضافی کر رہے ہو آپ. تو جو نماز جیسا اچھا عمل اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے, تو جو اچھا عمل ہی نہیں ہے اس کو اچھا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ تو جو اللہ نے جس کو کہہ دیا اچھا وہ والا اچھا عمل بھی ٹھیک ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہماری نیت اچھی ہے, تو بھائی نیت صرف اچھی ہونا کافی نہیں ہے. حلال صحابہ کرام میں جو زمانے جاہلیت میں جوا تھا نا, اس میں نیتیں بہت اچھی ہوتی تھی. جو جوا جیتتا تھا وہ سارے پیسے سے غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا, غریبوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا, اور ہو سکتا ہے نیت بھی اللہ کی کر لی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ناپاک عمل ہے جوا کھیلنا, چاہے آپ کا مقصد غریبوں کو کھانا کھلانا ہو. یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ رسول نے جس کو حلال قرار دیا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ وسعى لها سعيها, کوشش بھی وہ ہوگی جو اللہ نے بتائی. اور چوتھی شرط وهو مؤمن, توحید پرست بھی ہو, شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں. جو بھی دنیا میں غیرت والا ہوتا ہے, جو سربراہ ہو, سربراہ اپنی سربراہی میں کبھی شرکت برداشت نہیں کرتا. شوہر سربراہ ہوتا ہے نا, اس لیے ایک ہوتا ہے. خواتین کہتی ہیں ہر اسلام میں یہ کیوں کہہ کہ ایک ہی میاں ہوگا, تو بھائی وہ سربراہ ہے. اس لیے اسلام میں عورت ماتحت ہوتی ہے, غلام نہیں ہوتی. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز. غلاموں کو تو اسلام آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے, ماتحتوں کو تھوڑی آزاد کرنے کا, ورنہ تو کوئی ادارہ چلے گا ہی. حکومت سربراہ ہے, ہم کیا ہیں؟ ماتحت ہیں. اگر ماتحتوں کو سربراہوں کی سربراہی سے نکالنے کا اسلام حکم دے تو سارا نظام دنیا کا کیا ہو جائے گا؟ تل پٹ. آفس میں ایک باس ہوتا ہے, کچھ اس کے ماتحت ہوتے ہیں. یہ تو دنیا کا نظام. تو ایسے ہی گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کا بھی ایک عدد سربراہ ہوتا ہے, بے وقوف سا, اور باقی کیا ہوتے ہیں؟ ماتحت ہوتے ہیں. تو سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اب وہ سربراہ, اب بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, لیکن جو ہے کہ وسیم بھی بہت اچھا ہے. آپ بولیں گے پھر وسیم ہی اچھا ہے. اگر آپ میں غیرت ہوگی, کیا خیال ہے؟ غیرت ہوگی, پھر بیگم وہی اچھا ہے, پھر میں اچھا نہیں ہوں. تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کہتے ہیں نافرمانی کر لو گے نا, توبہ کر کے معاف کر دوں گا, معاف کر دوں گا. یہ نہیں کہ نافرمانی کر لیں آپ اس نیت سے کہ ہم توبہ کر لیں گے, یعنی وہ چھوٹا جرم ہے. میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا, اس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا, تو پھر جتنا بھی نیک عمل کرتے رہو, مجھے اس تکلف کی ضرورت, تمہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی بیگم آپ کو صبح شام چائے بھی بنا کے پلا رہی ہے, پاؤں دبا رہی ہے, اور بہت خدمتیں کر رہی ہے, لیکن بات جو وسیم بہت اچھا ہے. آپ کہو گے بیگم مجھے یہ خدمت نہیں چاہیے, نہیں جی میں خدمت کروں گی آپ کی, میں آپ کی. بھائی آپ غیرت ہوگی, نہیں ہوگی تو پھر آپ بولو گے ٹھیک ہے, تو آپ کو تو خدمت لینے دے ہیں. تو اللہ غیرت والا ہے. وہ کہتا ہے یار تم ہزاروں انسانوں کو کھانا کھلا دو, تم لاکھوں کروڑوں کی خدمت کرو, اگر تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو, مجھ سے بھی پکارتے ہو اور اسے بھی پکارتے ہو دعاؤں میں, جو عبادت معبود کی ہونی چاہیے وہ حق غیروں کو بھی دے رہے ہو. کبھی مسجد میں آ کے میرے سامنے جھکتے ہو, کبھی کسی قبر پہ آ کے جھک جاتے ہو, میرے گھر کا بھی طواف کرتے ہو اور قبرستان کا بھی طواف کرتے ہو, قبروں کا بھی طواف کرتے ہو, مجھے بھی مشکل کشا کہتے ہو اور میرے علاوہ کو بھی مشکل کشا کہتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں پھر اس عبادت کے تکلف کی ضرورت بولو نہیں, یہ پھر اسی سے لا کے لینا. تو اس لیے چوتھی شرط اللہ نے بیان کی ہے. تو یہ 4 شرطیں جس میں پائی جائیں گی, اللہ کی نظر میں وہ کیا کہلائے گا؟ اچھا. تو اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اب آخری بات بس, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم سے دنیا چھڑا رہا ہے. اسی کام میں اللہ نے بتا دیا کہ ان 4 شرطوں میں نے ایک دفعہ بھی کہا کہ دنیا چھوڑو ہے بھائی میں نے کہا جو عمل کر رہے ہو کرو کس نیت سے؟ آخرت کی نیت. آپ ڈاکٹر بنو کس نیت سے؟ آخرت. وہ کیسے آخرت؟ بھائی میں لوگوں کا علاج کراؤں گا. ایک انسان کی جان بچانا, جب ساری انسانیت کی جان بچانا ہے تو ہزاروں انسان کی جان بچانے پر کیا اجر ملے گا؟ آپ اس نیت سے میڈیکل سائنس میں پڑھو. بھائی نہیں یاری میرا خیال بات سمجھ. وہ صحابی جو تجارت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا, آخرت کی نیت سے نا, کہ بھائی بھیک مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, آپ کروڑ پتی بنو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی تھے. جب ان کے تجارتی اونٹ شام سے آیا کرتے تھے نا, مدینہ کی زمین ہلتی تھی, اتنا بڑا اونٹوں کا قافلہ تجارتی مال لے کے آتا تھا, ارب پتی. تو نبی نے تو نہیں کہا کہ اے عثمان یہ دنیا مسافر خانہ ہے, چھوڑ دو, دیکھو میں تو ایک وقت کا کھاتا ہوں, ایک وقت
مجھے کھانے کو نہیں ہوتا اور تمہارے اربوں خربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے. نہ بھائی یہ بزنس نہ ہوتا تو کیسے تعاون ہوتا, غریبوں کے ساتھ کیسے تعاون ہوتا, غلام آزاد کیسے ہوتے, مدینہ ایک اکنامکلی ایک مضبوط اسٹیٹ کیسے بنتی, اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیسے کرتے. بہت سارے صحابہ مالدار تھے تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا. جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو سائنسی ترقی کی تو بنیاد ہی اسی وقت ہوئی ہے. کئی سو سال تک مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتا. تو اسلام, یہ تو گورے کہتے ہیں کہ اسلام آنے کی وجہ سے سائنسی علوم کی بنیادیں رکھی گئی ہیں. تو کسی چیز سے منع نہیں کر رہا, 2 شرطیں لگا رہا ہے. کام لیگل ہونا چاہیے. لیگل کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر. کچھ چیزیں گورنمنٹ کی نظر میں لیگل ہوتی ہیں, اللہ کی نظر میں لیگل نہیں ہوتی. وہ لیگل ہونا چاہیے. نمبر 2, نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. بس پھر ہر کام کیا ہے؟ ہر کام عبادت ہے, ہر کام نیکی ہے, ہر کام میں ثواب ملے گا. اور ایک آخری بات, میں نے کہا تھا یہ والی آخری, لیکن اب آخری ہے, سچی مچی والی آخری. مجھے کسی نے بتایا یہاں لوگ سچی مچی کا مطلب نہیں سمجھتے. سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, سمجھ جائیں گے. جی بس نہیں, بس یہ والی سچی مچی. وہ آخری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ جس اسٹیٹ میں رہتے ہو یہ غیر مسلم اسٹیٹ ہے. ہمارے لوگ, بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسلام میں غیر مسلم اسٹیٹ یا غیر مسلم کے حقوق نہیں ہیں. یہ بالکل 100% قرآن کے خلاف ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. 28واں پارہ آپ اٹھا کے دیکھیں, اللہ کہتے ہیں جو غیر مسلم جن سے تمہاری جنگ نہیں ہے. تو میدان جنگ کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. جن سے جنگ نہیں ہے تو اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے. صدقات و خیرات جیسے مسلمانوں پہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, غیر مسلموں پہ کرنے کا بھی اسی طرح سے ثواب ملتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ جیسے کسی مسلم سے آپ معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدہ توڑنا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے اسلام میں؟ حدیث میں بہت سخت لعنتیں ہیں اس عمل پہ, بہت شدید وعیدیں ہیں. لکل غادر لواء, جو معاہدہ کر کے توڑے گا نا, اللہ قیامت میں اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے گا کہ اس کو پکڑ کے کھڑا رہے تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا ہے. جیسے مسلم سے معاہدہ توڑنا حرام, غیر مسلم سے بھی بولو. آپ جب یہاں بزنس کرو, تجارت کرو, نہ کسی مسلم کو ٹوپی کراؤ نہ کسی غیر مسلم. سمجھتے ہو؟ معاہدوں کی کیا کرو؟ پابندی. قرآن نے جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی ہے, لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, فرمایا امانتوں میں اور اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. ایک واقعہ بس میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اسی کو مکمل کرنے کے لیے نبی کے جب صلح حدیبیہ ہوئی مشرکین مکہ سے, جو جنگ جن سے باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی, اس میں کیا معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا نا, ہم اسے پناہ نہیں دیں گے بلکہ واپس کر دیں گے. یہ چیز مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھی لیکن معاہدہ ہو گیا. اتنے میں حضرت ابو جندل آتے ہیں, ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں, بھاگ کے آئے, مسلمان ہو کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر دیا. کیوں؟ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہو, لیکن آپ خاموش. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بھی ایگریمنٹ ہوگا یا تو کرو ہی نہیں ایگریمنٹ, جب ہو گیا تو آپ کو اس کی پاسداری کرنی ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اچھی حکومت ہے یا یہ بری حکومت ہے. پاکستان میں ایک صاحب نے لال بتی توڑ کے نا آگے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ غیر قانونی ہے اور ٹکر بھی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں اس حکومت کو مانتا ہی نہیں. تمہارے ماننے نہ ماننے سے حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو. اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. مسلم ہونا غیر مسلم ہونے کا الگ بحث ہے. گورنمنٹ اسے کہتے ہیں جس کے پاس ڈنڈا ہو, قوت نافذہ, جو فقہ کی ایک ٹرم ہے. جب وہ کوئی قانون بنائے تو اس کا امپلیمنٹ کر سکتا ہو, جو بھی کرے, چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. حدیث سے پتہ چلتا ہے چاہے وہ باصلاحیت ہو یا نہ ہو, عورت ہو یا مرد ہو, غلام ہو. غلام کو شریعت میں حکومت کی اجازت نہیں ہے لیکن بن گیا تو بن گیا. تو اب اگر اس سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس ایگریمنٹ کی کو پورا کرنا پڑے گا. تو آپ جو یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں, یہ کوئی پیپر تو ہوگا نا جس پہ آپ نے سائن کیا ہوگا, کوئی ایگریمنٹ تو ہوا ہوگا نا گورنمنٹ سے. کیا خیال ہے؟ تو کیا شرعاً آپ پر لازم نہیں ہے کہ جو آپ کے معاہدے گورنمنٹ سے ہوئے ہیں ٹیکس وغیرہ سے متعلق اور باقی چیزوں سے متعلق کہ آپ ان کو پورا کریں؟ کیا شرعاً آپ پہ لازم نہیں ہے؟ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو خدا کے سامنے جواب دینا ہے؟
اب لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں معاہدے کہ بھائی گورنمنٹ کے سامنے جواب دینا ہے تو وکیل ہائر کر لیے, گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا کہاں سے ٹوپی کرائی ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو جواب دینا ہے, اس لیے اللہ نے کیا کہا, کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے جواب دینا ہے. تو سارے چور دروازے اللہ نے اس آیت میں ہمارے لیے بولو بند کر دیے. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہاں ایک اچھا شہری بن کے رہنا ہے. جو آپ کے معاہدے ہوئے ہیں حکومت سے وہ معاہدے آپ کو پورے کرنے ہیں. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ایک اچھے شہری بن کے رہتے ہیں. ابھی دیکھو ایک کنٹری میں کیا ہوا, ہم لوگ آزادی کا ناجائز فائدہ بہت اٹھاتے ہیں. 2 واقعات اکثر میں بتاتا ہوں. ایک کنٹری میں گیا, ملک کا نام نہیں لوں گا, گورنمنٹ نے اجازت دے دی کہ آپ مائک لگا کے نا اذان دے سکتے ہو باہر. یہ بڑی بات ہے یار, ایک غیر مسلم اسٹیٹ ہے. آپ کو انہوں نے کیا کیا, وہ مائکوں کے پورے علاقے میں جال بچھا دیا. میں نے کہا یار یہ ان کو آزادی ہضم, جتنی اجازت دی ہے کیوں اس حد تک. کہتے نہیں اللہ کا نام ہے جتنا بلند ہو اچھا ہے, اللہ کا نام ہو جتنا بلند ہو. یہ بھائی آپ مانتے ہو, گورنمنٹ نہیں مانتی ہے, اس کا وہ غیر مسلم ہے, وہ پھر آپ پر یہ بھی اس پہ بھی پابندی لگا دے گی. اور ایک اور جگہ واقعہ دیکھنے میں آیا, گورنمنٹ نے اجازت دی بھائی یہ مصلی یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے 4 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. بھائی غیر مسلم ہے, انہوں نے تمہیں اجازت دے دی, اس پہ شکر ادا کرو یار. وہ تمہیں پابندی لگا لے, تم کیا بگاڑ دو گے ان کا. اب کیا ہو رہا ہے, پورا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا, پورا روڈ جام, ٹریفک بند, اور پی پی پاپا, اور وہ جو ہے مصیبت کھڑی کرتی ہے. لیکن کہہ رہے ہمیں سجدے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمیں. بھائی آپ ایک آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا. ہاں جن ملکوں میں پہلے سے ایک رواج چلا آ رہا ہے, جیسے انڈیا میں تو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, وہاں تو پہلے سے ایک چیز سب کو پتہ ہے کہ بھائی جمعے کی نماز ہوگی تو وہ لوگ پہلے ہی راستہ بدل کے آتے ہیں. لیکن جہاں نہیں ہے تو وہاں جتنی آپ کو اجازت دی ہے آپ اسی کے اندر رہیں, اس سے اس کی خلاف ورزی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں. چچا ماموں خالہ بھی آ گئے, اس میں پھوپھی بھی آ گئے, اس کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو آپ کے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو پھوپھیاں خالائیں ماموں ملے ہی نہیں, پوتوں میں جا کے یہ سائیڈ افیکٹ ظاہر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ جو کہا سنا اس میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ معاف